مجلس دروس المهمہ لعامة الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگ ارکان اسلام سے گزر رہے تھے۔ ارکان اسلام میں شہادہ ہم نے پڑھا، صلاۃ ہم نے پڑھا، زکوٰۃ ہم نے پڑھا اور رمضان بھی پڑھ لیا تھا، کل تک مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حج کا ہے، لیکن حج کے بارے میں احکامات بیان کرنے کے بجائے ہم اور آگے بڑھ جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ حج کے بعد کا جو باب یہاں پر لیسن نمبر 15 جو آ رہا ہے، لیسن نمبر 15 آ رہا ہے، وہ اخلاق حسنہ کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو ہم حج کو اسکپ کر رہے ہیں اور اخلاق کے باب میں ہم انٹر ہو رہے ہیں۔ اخلاق کے باب میں بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اندر کچھ بیسک اخلاق تو ہونا بہت ضروری ہے۔ ان بیسک اخلاق میں کچھ چیزوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جیسے سچائی ہے، امانت داری ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے، وفاداری ہے، پڑوسی کے حسن سلوک ہے اور حسب طاقت دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ البتہ اس طرح کچھ بیسک جو اخلاق ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر بن باز رحمہ اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اخلاق حسنہ کی بات جب بھی آتی ہے تو سب سے پہلے ٹاپ لیول کی جو بات آتی ہے وہ سچائی ہے، تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ٹاپ موسٹ جو صفت تھی، نبی ہونے سے پہلے بھی، نبی ہونے کے بعد بھی، وہ سچائی تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ سچائی کو اتنی ترجیح دیا کرتے تھے، ایمان اسلام آنے کے بعد بھی سچائی کو لوگ ترجیح دیتے رہے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو وہ سچائی کو سب سے بڑی چیز مانتا ہے، اور اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اور سچ بولنے سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر سچائی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سچائی یعنی اپنے گفتار میں، اپنے باتوں میں اور کردار میں، اپنے کاموں میں، بیہیویئر میں، سلوک میں، اعتقاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقیدہ رکھنے کے سلسلے میں سچا ہونا ضروری ہے۔ اب غور کریں کہ بھائی یہ سچائی یہ ایسی صفت ہے، ایمان والا ہو یا نہ ہو، یہ سچائی اس کے مقام کو بڑھا دیتی ہے ہر معاملے میں۔ جو بھی سچ بولتا ہے بندہ، اس کا مقام خود بخود بڑھتے جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں وہ ریسپیکٹ کرتے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاص تھی، سچ بولنے والی کی تھی۔ اور خاص طور پر یہ سچائی کا معاملہ لین دین میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، تجارت کے معاملے میں اور زیادہ جو ہے یہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے اور وہ تجارت میں سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی صفت صادق الامین، سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے۔ اگر کوئی آدمی تاجر سچا ہے، امانت دار ہے، اس کا مقام مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک آدمی اگر سچ بولتا ہے تو وہ ڈے بائی ڈے گروتھ ہوتے جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک موبائل کی دکان چلاتا ہے، مثال کے طور پر بھائی جب کبھی آدمی کا موبائل خراب ہو جاتا ہے، پرابلم میں آ جاتا ہے، تو وہ آدمی ریپیری کرنے جاتا ہے، کس دکان والے کے پاس جاتا ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ سچ بولنے والا ہو. آج ہر کسٹمر کی نیڈ، ہر کسٹمر کی تلاش سچے آدمی کی ہے. اب میں گیا، وہ جو ہے فون دیکھتا ہے، دیکھ کر سامنے اوپن کر کے پرابلم دیکھتا ہے کہ مول صاحب یہ فون میں یہ پرابلم ہے اور اس کا آئٹم اتنے ملتا ہے، آپ کے سامنے سے میں نکال کے بنا کے دے دیتا ہوں، مال کے دے دیتا ہے. تو بھائی ایک آئٹم مطلب جو ہے خراب کیا ہے وہی بتا رہا ہے. اس آئٹم کا ریزنیبل ریٹ مطلب 100 روپے ہے، 100 روپے اس کا ریٹ ہے، مطلب اس سامان کا میں بٹھانے کا 20 روپے لیتا ہوں، 50 روپے لیتا ہوں، جو بھی وہ لیتا ہے. اگر سامنے ہی کھول کے سامنے ہی بٹھا دیتا ہے اور ریزنیبل سچائی کے ساتھ اس کا پرائس لیتا ہے تو کسٹمر کا بلیف اس پر بڑھ جاتا ہے، بھروسہ بڑھ جاتا ہے. اگر اس پر مجھ پر میرا بھروسہ بڑھ گیا تو میں اور میرے دوست احباب کے جو بھی جو ہے فون خراب ہوں گے میں گائیڈ کرتا ہوں کہ بھائی فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. کسٹمر خود جو ہے دوسرے کسٹمر کو آ کے بولنا شروع کر دیتا ہے. اب اگر میں لیا فون، بھائی ٹھیک ہے آپ شام میں آؤ، آپ صبح میں آؤ، 1-2 گھنٹے کے بعد آؤ، اور دیکھتا چھوٹا موٹا پرابلم ہے سمجھا آپ، لیکن آنے کے بعد اس کو بڑا پرابلم بنا کے دیتا ہے، بولتا ہے یا آئٹم 100 روپے کا 200 روپے 300 روپے 500 روپے بول دیتا ہے. سامنے والی پارٹی جتنی زیادہ وہ لا علم رہتی ہے اسی قدر اس کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو سچائی سے معاملہ نہیں کر رہا ہے، اور وہ آدمی مارکیٹ میں کبھی بھی لانگ ٹائم تک ٹک نہیں سکتا. کہنے کے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ نے غلط کیا بول کے. ہر کسٹمر بیوقوفی نہیں ہوتا ہے، ہر کسٹمر ٹوٹل لا علم ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنے والا، سچائی سے دور رہنے والا، وہ ہر ایک کو مطلب لا علم سمجھتا ہے، وہ ہر ایک کو عام طور پر بیوقوف سمجھتا ہے. تو وہاں آ کر بندہ اپنی مورلٹی کو کھو دیتا ہے. سچ بولنے والا اس کو مارکیٹ میں بیٹ کرنے والا ہے ہی نہیں. اگر کوئی وقتی طور پر کسی سچ بولنے والے کو نقصان ہو بھی تھا نا تو وہ اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں پھر اوپر آ جاتا ہے. اس کو بیٹ کرنے والا مارکیٹ میں کوئی نہیں آیا. تو یہ سچائی کی جو صفت ہے نا، یہ سب کی یہ بنیادی ضرورت ہے. مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ کو ماننے والا ہے، نہیں ماننے والا ہے، ایتھسٹ ہے، سو اینڈ سو، کوئی بھی ہو بھائی سچے کی تلاش میں رہتا ہے. یہ صفت اگر مسلمانوں کے اندر آ جائے، ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے دوستی میں، ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو رشتہ داروں میں، رشتے میں، ہر جگہ اگر سچائی کی چھوٹی صفت پیدا ہو گئی تو دنیا بدل جاتی ہے. اس لیے اخلاق حسنہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پہلی سچائی کی تھی، اور سچ بولنے والے تاجر کی صفت، تاجر کا مقام نبیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، شہداء کے ساتھ ہونے والا ہے، صدیقین کے ساتھ ہونے والا ہے. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ سچائی کو اپنے اندر لے کر آئیں اور سچ بولنے کی ہم کوشش کریں. اور ہم سچ بولنا شروع کریں گے، ہمارے بچے سچ بولنا شروع کریں گے. ہم سچ بولیں گے تو ہم جڑے ہوئے لوگ بھی سچ بولنا شروع کریں گے، چاہے وہ دوست احباب ہو، ہمارے امپلائیز ہوں، یا ہمارے تعلق ہمارے محلے والے ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں. تو بندہ جیسا رہتا ہے نا اس کے ساتھ ویسے سرکل والے اس سے اٹیچ ہونا شروع کر دیتے. برا ہے اس کا سرکل خود بخود برا جڑنا شروع کر دیتا ہے. دھوکہ باز ہے تو اس کے ساتھ مطلب سرکل میں دھوکے باز لوگ شروع ہو جاتے ہیں. سچا آدمی ہے ساتھ میں سچے لوگ اس سے جڑنا شروع کر دیتے ہیں. آدمی جیسے ہوتا ہے اس ٹائپ کے لوگ اس سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. شرابی ہے تو اس کے ساتھ محلے میں، اس کے دوست احباب میں اسی ٹائپ کے لوگ اس سے دوستی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سگریٹ والا ہے تو اس کے ساتھ سگریٹ والے ہی مطلب اٹیچ ہونے جو شروع ہو جاتے ہیں. تو جو جیسا رہے گا نا اس کا سرکل، اس کے ساتھ رہنے والے، اسے دوستی کرنے والے، اسے محبت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہم رہیں گے اسی ٹائپ کے لوگ ہم سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.